حدیث طلباء السلام علیکم۔ آج کی حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیادار ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ربکم حی کریم، کہ بے شک تمہارا رب حیادار اور سخی ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ بے شک تمہارا رب حیادار اور سخی ہے جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیلاتا ہے، ان یردہما صفرا، تو خالی ہاتھ لوٹاتے اسے شرم آتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب حیادار اور سخی ہے جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیلاتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ یقیناً حیادار اور سخی ہے جب کوئی بندہ دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیلاتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹاتے اسے شرم آتی ہے، یعنی اس کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کی دعا قبول نہ کرے اور اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دے، یہ ممکن ہی نہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ جل جلالہ اس کی دعا قبول نہ کرے اور اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دے، یہ ممکن ہی نہیں۔ دعا قبول نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کریمی کے خلاف ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بندوں کے اعمال میں سے دعا کا عمل جو ہے یہ سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ کو متوجہ کرنے والا ہے۔ اعمال اور بھی بہت ہوتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر و عبادت، تلاوت، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے اعمال ہیں، لیکن اعمال میں سے دعا کا جو عمل ہے یہ سب سے زیادہ اللہ کو متوجہ کرنے والا ہے۔ اور دعا کا معنی کیا ہے؟ پکارنا۔ دعا کے معنی ہے پکارنا، عاجزی سے مانگنا، مدد چاہنا، مصیبت کو دور کرنے اور حاجت روایت کے لیے التجا کرنا، بیمار تو بیماری، افلاس اور تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کے سامنے درخواست کرنا۔ مطلب یہ کہ جسمانی اور روحانی آفات سے چھٹکارا پانے اور ہر طرح کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی درخواست کرنے کا نام کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ جل جلالہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں اپنی درخواست لے کر پہنچے، جب انہیں کسی چیز کی ضرورت یا کسی رنج اور مصیبت سے رہائی حاصل کرنا ہو تو اپنے رب کو پکاریں۔ دینے کے لیے اللہ کے خزانے بے حساب ہیں، اور اللہ جل جلالہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کے ہاں دعا سے معزز کوئی چیز نہیں۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے ہاں دعا سے معزز کوئی چیز نہیں، اور دعا جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادۃ ثم قرأ، یعنی دعا عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، ربکم ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، تمہاری دعائیں قبول کروں گا، استجب لکم، تمہاری دعائیں قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی،
جو گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، تو وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو دعا جو ہے یہ بندگی کا جوہر ہے، یہ بندگی کا جوہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا بندگی کا مغز ہے، دعا بندگی کا مغز ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسان کو اور کسی مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا، صرف ایک مقصد ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ اور قرآن مجید میں اس مضمون کو مختلف انداز میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ تم مصیبت اور پریشانی کی حالت میں اپنے رب کو پکارو، اس کی بارگاہ میں فریاد کرو، جو کچھ مانگنا ہو، جب بھی مانگنا ہو، صرف اللہ سے التجا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں خدا کے سوا نہ تو کوئی مشکل کشا ہے اور نہ فریاد رس ہے، نہ فریادیں سننے والا ہے اور نہ فریادیں برلانے والا ہے۔ اور پھر دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اور اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو دعا جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان یہ تعلق کا مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ جن اور انسان کو عبادات کے سوا اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے رب میں کمال درجے کی حیا ہے اور کرم کی صفت ہے، جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کرے، یہ مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں جو عظیم الشان خزانے ملے ہیں ان میں سے ایک خزانہ مختلف دعائیں، ان کے الفاظ اور ان کے اوقات اور الفاظ ہیں۔ اس خزانے کے ذریعے ہمیں اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھنے، اپنی عاجزی اور عبدیت کے اظہار، پھر اللہ کی ذات عالی کے اعتراف، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اور ان دعاؤں کے ذریعے ہی مخلوق کی لاچاری اور اللہ جل جلالہ کی ہمگیر ہستی کا نقش جو ہے انسان کے ذہن میں مرتب ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا جو ذریعہ ہے وہ دعا ہے۔ فرمایا تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ جل جلالہ کو سوالوں اور دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ اس سے عافیت کی دعا مانگی جائے۔ تو دعا کب قبول ہوگی؟ اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں کہ دعا جو ہے پورے اخلاص، پوری توجہ اور حضور قلب سے مانگنی چاہیے۔ دل و دماغ کا حاضر رہنا جو ہے لازم ہے، اگر نہ انسان مانگتا رہتا ہے اور توجہ کہیں اور ہوتی ہے، زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا مانگ رہا ہوں، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے لیے پورے اخلاص، توجہ اور حضور قلب یہ لازم ہے۔ دعا کے وقت اللہ سے غافل نہ ہو کہ مانگ رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، اور دعا اس یقین کے ساتھ اور اس اعتماد سے مانگنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ اسے ضرور قبول کریں گے۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، اس یقین کے ساتھ کہ میں جو مانگ رہا ہوں، جو دعا کر رہا ہوں، اللہ جل جلالہ میری اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔
عزم اور یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ ضرور اور یقیناً قبول ہوتی ہے، وہ رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال جو ہے وہ لازم ہے۔ رزق حلال حرام کھا کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ سے میں ایک اور حدیث میں فرمایا اس شخص کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی کہ جس کے کپڑوں میں اس کی قیمت کا 10واں حصہ بھی حرام کا ہو۔ اور پھر جو حرام کھاتا ہے، چوری کا مال کھاتا ہے، سود کا مال کھاتا ہے، جوئے کا مال کھاتا ہے، ڈال کے پھر دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے، تو فرمایا جس شخص کے پیٹ میں ایک لقمہ جو ہے حرام کا چلا گیا اس کی 40 دن کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا اس کی 40 دن تک کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ جل جلالہ میری دعائیں قبول فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ جل جلالہ میری دعائیں قبول فرمائیں، جو کچھ میں مانگوں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ دعا نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا، ایک اصول بتایا، فرمایا لقمہ حلال کھاؤ، حلال مال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، چوری کا مال، سود کا مال، حرام کا مال نہ کھاؤ، دعائیں تمہاری خود بخود قبول ہو جائے کریں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن آدمی کے ساتھ سب سے پہلے جھگڑنے والے اس کے اپنے کنبے کے لوگ ہوں گے، اس کے گھر کے افراد ہوں گے، تو اللہ جل جلالہ سے کہیں گے اللہ ہم تو بے خبر تھے اور اس شخص نے، ہمارے والد نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بھائی نے جو ہمارے گھر کا سربراہ تھا، تو انہوں نے ہمیں حرام روزی کھلائی، ہمیں جو کچھ سکھانا اس کا فرض تھا اس نے وہ کام تو نہیں کیا، ہمیں وہ فرائض نہیں سکھائے، ہم سے وہ کام نہیں لیا، ہمیں سیدھے راستے کی تلقین نہیں کی اور ہم جاہل رہ گئے، اور اس سب کے جو ہے نا ذمہ دار ہمارے والدین ہیں۔ تو رزق حرام کا مال کھانا یہ پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے۔ ایسا شخص کا کتنا ہی نیک ہو، عبادت گزار ہو، اس کی عبادت اس کے لیے نفع مند نہیں ہو سکتی۔ تو بہت سے لوگ ناواقفیت سے قبولیت دعا کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے وہ اس کو مل جائے، اور اگر نہیں ملتا تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بندے کا علم بے حد ناقص ہے۔ بہت سے بندے ہیں دولت مندی ان کے لیے نعمت ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہی دولت جو ہے یہ فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ بہت سے بندے ہیں جن کے لیے حکومت اور اقتدار جو ہے قرب خداوندی کا وسیلہ بن جاتی ہے، اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جن کے لیے حکومت اور اقتدار جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اور اس کے غضب کا سبب جو ہے وہ بن جایا کرتی ہے۔ بندہ نہیں جانتا کیا چیز میرے حق میں بہتر ہے، کیا میرے لیے فتنہ ہے، اس لیے وہ بعض اوقات ایسی چیز اللہ سے مانگتا ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اس کا عطا کرنا حکمت الہی کے خلاف ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ جل جلالہ جو حکیم ہے، جو دانا ہے، یہ بات اس کے علم و حکمت کے خلاف ہے۔ ہر بندہ جو مانگے کہ وہ اس کو ضرور عطا ہوگا، اور پھر دوسری طرف اس کی کریمی یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب اس کا بندہ ایک محتاج اور مسکین کی طرح اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور دعا کرے تو اس کو خالی ہاتھ بھی نہ لوٹائے۔ وہ دعا کرنے والے بندے کو محروم نہیں کرتا، کبھی تو اس کو وہی عطا کر دیتا ہے جو دعا میں اس نے مانگا، اور کبھی پھر کیا ہوتا ہے اس کی دعا کے عوض جو ہے دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اسے میں نہیں ملتا، تو جو کچھ مانگ رہا ہے اس کے عوض آخرت کی بے شمار نعمتوں کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس طرح اس کی یہ دعا جو ہے نا اس کا ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا کرنے والے بندے پر کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے، اور اللہ جل جلالہ اس کی دعا کے نتیجے میں اس سے مصیبت کو روک دیتا ہے۔ بہرحال دعا کی قبول ہونے کا مطلب یہ کہ دعا جو ہے وہ رائگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی، دعا کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ اللہ جل جلالہ اپنے علم و حکمت کے مطابق مذکور بالا صورتوں میں سے کسی نہ کسی طرح اس کو ضرور نوازتا ہے، یا وہی چیز اس کو دے دی جاتی ہے جو مانگ رہا ہے، اور اگر وہ اس کے فیلی کی نہ ہو پھر اس کا کیا ہے کہ آخر میں اس کا عوض جو ہے عطا کیا جائے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ جل جلالہ جب اس بندے کو کہ جس نے دنیا میں بہت سی دعائیں کی ہوں گی جو بظاہر دنیا میں کبھی قبول نہیں ہوئی ہوں گی، دنیا میں اس کو کچھ بھی نہیں ملا ہوگا، وہ مانگ رہا ہے دعائیں کر رہا ہے لیکن دنیا میں نہیں مل رہا، تو ان دعاؤں کے حساب سے جو ہے نا
جمع ذخیرہ آخرت میں عطا فرمائیں گے، تو بندے کی زبان سے پھر کیا الفاظ نکلیں گے؟ اے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہر دعا کا پھل آج مجھے یہاں مل جاتا۔ تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعا مانگنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ مانگنی چاہیے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے اور حضور قلب کے ساتھ مانگنی چاہیے، حلال مال کھانا چاہیے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر دعا جو ہے نا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، رہگاہ نہیں جاتی، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یا تو وہی چیز دنیا میں دے دی جاتی ہے جو مانگ رہا ہے، اور اگر وہ چیز نہ ملے پھر کیا ہے کہ آخر میں اس کے لیے وہ ذخیرے جو ہے رکھ دیا جاتا ہے اور آخر میں اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عبادات کرنے اور خلوص کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔